غزہ میں تشدد اور یوکرین میں جنگ نے اس سال کو ایک ہنگامہ خیز خونی انجام تک پہنچایا ہے اور صدر جو بائیڈن کے خارجہ پالیسی کے دعووں کا امتحان لیا ہے۔ امریکی قیادت ہی ہے جو دنیا کو جوڑے رکھتی ہے۔ امریکی اتحاد ہی ہیں جو ہمیں امریکہ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکی اقدار ہی ہمیں ایک ایسا پارٹنر بناتی ہیں جس کے ساتھ دوسری قومیں کام کرنا چاہتی ہیں۔ صدر بائیڈن نے اب تک یوکرین کی حمایت اور کیف کو بچانے کے لیے اتحاد کی قیادت کی ہے۔ ماسکو کے حملے کے خلاف تقریباً 2 سال کی لڑائی، لیکن مزید امریکی فنڈنگ کو ریپبلکنز نے امریکی سرحدی پالیسی کو مزید سخت کرنے سے مشروط کر کے بلاک کر دیا ہے۔ چین کے ساتھ کوئی تنازع شروع کیے بغیر بائیڈن نے یورپ اور ہند بحر الکاہل میں اتحاد کو تقویت دے کر چین کو خاص طور پر ہائی ٹیک اور سیکیورٹی معاملات میں مقابلے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہمارے پاس فلپائن میں 4 مزید اڈے ہیں جنہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم جاپان اور جنوبی کوریا کو ایک ساتھ لانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہم اسے برقرار رکھ سکیں گے۔ نیٹو کا اب انڈو پیسیفک میں ایک مشن ہے جو ایک شکل اختیار کر رہا ہے، لیکن یہ واضح طور پر موجود ہے۔ آکس کے ذریعے، کوارڈ کے ذریعے اور جاپان کے اپنے فوجی بجٹ کو بڑھانے کے عزم کے ذریعے ہم نے غیر معمولی طور پر اچھا کام کیا ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے جان کربی نے وی او اے کو بتایا کہ امریکی قیادت کا مظاہرہ کئی خطوں میں کیا گیا ہے۔ اور میں توقع کروں گا کہ ان کی مدت صدارت کے آخری سال میں ہم ایکسیلریٹر پر اپنا پاؤں رکھیں اور ان تمام تبدیلیوں کو مزید آگے بڑھاتے جائیں۔ لیکن مشرق وسطیٰ کے اپنے قریبی اتحادی کے لیے امریکی حمایت اب سوالات کی زد میں ہے۔ جب حماس نے اسرائیلی ناکہ بندی توڑ دی اور اکتوبر میں مہلک حملے کیے تو امریکہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم کے خلاف اسرائیل کے جوابی حملوں میں غزہ کی پٹی میں بڑے پیمانے پر شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ عرب دنیا میں غم و غصہ پیدا کرنا اور خطے کے استحکام کے لیے خطرہ، خاص طور پر اگر حزب اللہ جیسے ایرانی پراکسی جنگ میں شامل ہو جائیں۔ غزہ نے واشنگٹن کے مشرق وسطیٰ پر توجہ کم کرنے اور ایشیا پر مرکوز کرنے کے مقصد کو مزید کھوکھلا کر دیا ہے۔ شمالی کوریا اور ایرانی جوہری خطرات کے علاوہ غزہ میں جنگ خارجہ پالیسی کا ایک اور بوجھ ہے، کیونکہ بائیڈن 2024 میں دوبارہ انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ عوام واضح طور پر ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر چلائی جانے والی خارجہ پالیسی سے تھک چکے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت ان تمام مختلف خارجہ پالیسی ایجنڈوں کے لیے حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ آگے جا کر مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا اور پالیسی سازوں کو اگلے 1 یا 2 سال میں اس میں سے چیزوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اگرچہ ووٹوں کا فیصلہ عام طور پر خارجہ پالیسی کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، یوکرین اور اسرائیل کے لیے بائیڈن کی حمایت اور یورپ یا مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ میں گھسیٹے جانے کا خطرہ بہت سے امریکیوں کو پریشان کر رہا ہے۔ خاص طور پر ان کے ممکنہ حریف کے طور پر ریپبلکن فرنٹ رنر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی تنہائی پسند امریکہ فرسٹ خارجہ پالیسی نے ملک کو محفوظ اور خوشحال رکھا جب وہ صدر تھے۔ پیٹسی وڈاسکوارا کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔